السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم نیو ناول اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ملکہ، جس کی رائٹر ہیں خانزادی۔ آج صبح صبح وہ وقت سے تھوڑا جلدی اٹھ گئی۔ باہر سے جھگڑے کی آواز نے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنی 12 سالہ بہن کو سوتے دیکھا۔ اس کا دھیان ایک دم باہر شور کی طرف گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور باہر گئی۔ آج پھر وہ شخص اس کی ماں کو مار رہا تھا، ساتھ ساتھ گالی گلوچ بھی کر رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ کتنی بار کہا میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اپنی منحوس بیٹیوں کے لیے مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھنا۔ اس کی ماں رو رہی تھی اور اس کے دل میں آج اپنے باپ کے لیے نفرت نے جگہ مضبوط کر لی تھی۔ اچانک اسے اذان کی آواز آئی۔ وہ ہوش میں آتی سر پہ دوپٹہ درست کرتی جیسے ہی پیچھے مڑی، بسیہ تائی کو ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھے پایا۔ بسیہ تائی نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور بڑبڑاتی اندر چلی گئیں۔ وہ بھی نماز پڑھنے کی غرض سے اندر چلی گئی۔ نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسکول کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اماں اٹھو، دیر ہو رہی ہے، نہیں تو آج پھر وہ خوفناک اماں نے ناشتہ نہیں دینا۔ ارے زونی بیٹا اٹھو، دیر ہو رہی ہے، کالج نہیں جانا کیا؟ میں جا رہی ہوں۔ سعدیہ کی آواز سے اس کا خواب ٹوٹا، پر وہ بھی ڈھیٹ بنی چادر اوڑھ کر پھر سو گئی۔ ناشتہ تیار ہے، جلدی آ جاؤ، سعدیہ بول کر کمرے سے چلی گئی۔ آہ، یہ کیا کیا مانو کی بچی، سارا پانی گرا دیا مجھ پر۔ ہی آپ اٹھ جو نہیں رہی تھی۔ رک، تجھے میں بتاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ان دونوں کے قہقہے گونجنے لگے۔ سعدیہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دل سے خوش رہنے کی دعا دی اور باہر ناشتہ لگانے چلی گئیں۔ خالہ مجھے بچا لیں، نہیں تو میں نیچے گر جاؤں گی، وہ اپنی معصوم آنکھوں میں آنسو لیے پکار رہی تھی۔ آہ زونی، نہیں، وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ دعا بیگم اٹھیے، کیا ہوا آپ کو؟ دعا بیگم اٹھیے۔ دعا ایک دم نیند سے جاگی۔ المیر، وہ زونی نیچے گر گئی، مجھے پکار رہی تھی۔ دعا بیگم ہوش کریں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ المیر، میں نے ابھی بہت برا خواب دیکھا، ہماری زونی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ دعا بیگم بس برا خواب ہی تھا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دعا بیگم رونے لگ گئیں۔ المیر جلدی سے بولا، یہ رونا تو بند کریں، آپ کو تو پتہ آپ کا دیوانہ آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ اس کا اثر بھی ہوا، دعا بیگم کچھ نارمل ہوتی بولی۔ ہاں المیر، آپ بھی نا؟ ان کی پھر سے پریشان شکل دیکھ کے المیر صاحب جلدی سے بولے، دعا آپ ابھی سو جائیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، کل ہم کالج میں زونی سے ضرور بات کریں گے، آخر کب تک وہ ہم سے ناراض رہے گی؟ ارے کہاں مر گئی کمبخت ماری، کتنی بار کہا ہے، میرے آنے سے پہلے ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ بس آ گئی ماں جی۔ ایک ہاتھ میں بچہ اٹھائے دوسرے ہاتھ میں چائے لے کے بھاگی آ رہی تھی۔ چائے سامنے رکھتی وضاحت دی، کہیں آج پھر بھوکا نہ رہنا پڑے۔ وہ اماں جی، بس آج زونی جلدی اٹھ گئی تھی، رونے بھی لگ گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، اٹکتے اٹکتے جواب دیا۔ ارے بس تیرے روز کے ڈرامے ہیں، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ایک تو پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی، پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے تو۔ ایک پوتا تک تو دیا نہیں، بس یہ مصیبت میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دی، اب اس کا خرچہ، اوپر سے شادی کا جہیز، کدھر سے آئیں گے اتنے پیسے؟ تیرا باپ قبر سے نکال کر تو لائے گا نہیں؟ کدھر بیٹھ رہی ہو بی بی، دفع ہو، کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اس منحوس کو نہ لایا کرو۔ جب وہ بیٹھنے لگی تو آصف نے کہا، جی، اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلتی ہوئی بہت مشکل سے کہا، اب تو ان سب کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی چلی گئی۔ آج اس کی اور آصف کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر وہ آصف کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اسے رونا آتا تھا اپنی قسمت پہ، کاش شادی کے دن عمیر کے ساتھ چلی جاتی، بہت دور، بس سوچ کے رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی کہی گئی بات بہت جلد سچ ہونے والی تھی۔ اللہ تو اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا بندہ برداشت کر سکے۔
پر شاید اس کی قسمت میں ابھی آزمائش باقی تھی۔ ارے سعدیہ، کن سوچوں میں گم ہیں آپ؟ عمیر صاحب نے سعدیہ کو کچھ سوچتے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، سعدیہ نے ہوش میں آتے بس اتنا ہی کہا۔ سعدیہ نے اپنے سامنے ہمنا اور زنیشا کو ہنسی مذاق کرتے دیکھا، ساتھ ناشتہ کرتے عمیر جو ان کو ہی پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے کیا ہوا میری پیاری بیگم کو اتنا دکھی کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ کچھ پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ کتنا فرق ہے ماضی اور حال میں، ہے نا عمیر؟ بیگم، یہ بندہ ناچیز آپ کی ایک مسکراہٹ کے پیچھے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ ہیں جو رو رہی ہیں۔ دیکھیں، بچیاں بھی پریشان ہو رہی ہیں۔ سعدیہ نے سامنے عقب میں دیکھا، زونی اور ہمنا ان کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھا اور ناشتہ کرنے کا کہا۔ کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو زونی، آپ بھی جلدی کریں، نہیں تو آفس میں لیٹ پہنچیں گے۔ کالج باہر سے دیکھنے میں جتنا بڑا تھا، اندر سے اتنا ہی خوبصورت بھی تھا۔ یہاں لڑکا اور لڑکیاں ساتھ میں ہی پڑھتے تھے۔ کالج میں ادھر ادھر لڑکیاں اور لڑکے گروپ کی شکل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے تھے۔ بس ایک وہی اکیلا کھڑا تھا جو بار بار باہر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید انتظار میں تھا کسی کے۔ تبھی وہ اس کو دروازے سے اندر آتی نظر آئی، بلیک عبایا، ساتھ بلیک ہی حجاب کیے، چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک۔ ساتھ پروفیسر احمد بھی تھے، شاید کسی بات پر مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس پر پڑی، 6 فٹ سے نکلتا قد، چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی، نیلی آنکھیں جن میں اس کو دیکھ کے چمک آ جاتی، مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ چہرے پہ اب مسکراہٹ کی جگہ اجنبیت اور سنجیدگی نے لے لی۔ اس کو سرے سے اگنور کرتی اس کے پاس سے گزر گئی، ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے، اور وہ شرمندگی سے سر جھکاتا رہ گیا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ بس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا جس سے اس کی زندگی اس سے خفا ہو گئی۔ اس کی ایک نظر کے لیے کالج کی لڑکیاں منتظر رہتی تھیں، ہر وقت تیار رہتی تھیں، پر اس کی نظر تو بس ایک کے ہی آس پاس طواف کرتی رہتی، جو اس کی ہی غلطی کی وجہ سے اس کو دیکھتی بھی نہ تھی، جیسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ ایسے ہی کھڑا تھا جب واجد نے آ کر اس کو سوچوں سے باہر نکالا۔ ارے شاہویر، یار ادھر کیا کر رہا ہے؟ کلاس شروع ہو چکی ہے، میم آج پھر نکال دیں گی کلاس سے۔ جب پروفیسر کا تو فیورٹ ہے، پر پتہ نہیں میم کو کیا مسئلہ ہے تجھ سے؟ واجد اس کا واحد دوست تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ اس کی بات پہ سب سوچوں کو جھٹکتا کلاس کی طرف چل دیا۔ زنیشا وائٹ بورڈ پہ مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، نظر شاہویر پر پڑی جو آرام سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ 2-3 بار اگنور کیا پر وہ باز نہیں آیا۔ اس کی نظروں سے تنگ ہوتی بولی، یو اسٹینڈ اپ۔ زنیشا نے سخت لہجے میں شاہ سے کہا، جو اس کے یوں اچانک سے بولنے پر ہڑبڑا گیا اور اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس نے تصدیق چاہی، جی آپ، سخت لہجے میں کہا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زنیشا کی اتنی بے رخی دیکھ کر واجد کو بہت افسوس ہوا۔ کاش وہ بچپن میں وہ ایک غلطی نہ کرتا تو آج یوں اس کا یہ دوست اداس نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زونی نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور اس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کہاں برداشت کر سکتی تھی من پسند شخص کی آنکھوں میں آنسو، وہ بھی محبت نہیں عشق ہو بچپن کا۔ اپنے دل کو سمجھاتی اپنا دھیان پھر سے لیکچر کی طرف کیا اور کلاس میں مصروف ہو گئی۔ وہ جیسے ہی کلاس لے کے باہر نکلی، ایک سخت نظر اس پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ آج میں ان سے بات کر کے رہوں گا، آخر کب تک معاف نہیں کریں گی؟ دل میں سوچتا زونی کے پیچھے آیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کے قدم رک گئے۔ زونی بیٹا کیسی ہیں آپ؟ زونی نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، المیر اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر تو نہ کہو، خالو ہوں تمہارا، خالو کہا کرو۔
سر بول کے پرایا کر دیتی ہوں۔ ان کی بات پہ وہ مسکرائی اور بولی، نہیں خالو، بس کالج میں آپ میرے سر ہیں تو بس اسی لیے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، جو تمہارا دل کرے پکار لیا کرو۔ یہ بتاؤ ہماری بیٹی گھر کب آ رہی ہے؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ گھر لفظ پہ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ جب اس کی نظر ان کے پیچھے کھڑے شاہویر پر پڑی جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، ایک پل کو نظریں ملیں دونوں کی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بولو بیٹا۔ المیر کی آواز پہ ہوش میں آتے ہی نظروں کا زاویہ بدلا۔ خالو، کام ہوتا ہے کالج کا، اوپر سے اتنا تھک جاتی ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ٹالنا چاہا۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتا کیا ہوا، تم نے اچانک سے آنا کیوں بند کر دیا، ہم سے ملنے بھی نہیں آتی اب، بس اتنا کہوں گا۔ دعا بیگم، آپ کی خالہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں۔ ان کی بات پہ اس نے اپنا سر اٹھایا، ایک نظر ان کے پیچھے کھڑے شاہویر پر ڈالتی بنا جواب دیے چلی گئی۔ شاہویر کو اس کی آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ شکوہ، افسوس، درد۔ المیر صاحب بھی اپنے آفس کی طرف چلے گئے، بس وہ بت بنا کھڑا رہ گیا، اس کی آنکھوں کو یاد کرتے بے دلی سے پارکنگ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زونی گھر آتے سعدیہ بیگم سے بنا ملے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ان کو زونی حد سے زیادہ خاموش لگی۔ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس نے۔ سعدیہ بیگم اس کو بلانے گئیں تو اس نے کام زیادہ کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ کمرے میں بند ہوئے اس کو رات ہو گئی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرتی بھوکے پیٹ ہی لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اپنا ماضی یاد کرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سعدیہ، آج زنیشا نہیں آئی کھانے پر؟ نہیں عمیر، میں گئی تھی اس کو بلانے، پر کہتی ہے بھوک نہیں ہے، آج دن سے کمرے میں بند ہے، دن کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ بولتی ہے بہت تھک گئی ہوں۔ مجھے تو فکر ہوتی ہے اس کی، ہماری زونی ایسی تو نہیں تھی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ سعدیہ، آپ پریشان نہ ہوں، بس تھک گئی ہوگی، آج آپ ویسے ہی پریشان ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے بس اتنا کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ زونی بیٹا، آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ سعدیہ بیگم کمرے میں آتے ہی حکم صادر کیا۔ یہ کوئی 5ویں بار تھا جب وہ اسے اٹھانے آئی تھیں۔ زونی نے رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے کوئی میڈیسن لی تھی، جس وجہ سے آج اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ زونی، اب مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے، چلو شاباش، باہر آؤ، عمیر کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی امی، بس ابھی آئی، اتنا کہتی بامشکل آنکھیں کھولتی فریش ہونے چلی گئی۔ آج وہ باقی دنوں سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ لال رنگ کے سادہ فراک، ساتھ ہی پاجامہ، ہم رنگ دوپٹہ، سر پہ نفاست سے کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج ہمنا نے بھی سیم کلر کے کپڑے پہنے تھے، بس ہمنا نے گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ کیپری پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ بچپن سے ہوتا تھا، وہ دونوں ہی ہر اتوار کو سیم ڈریسنگ کرتی تھیں۔ یہ بھی ہمنا کی ہی خواہش تھی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ السلام علیکم بابا اور ماما، دونوں نے یک زباں ہو کر کہا۔ ہمنا بھاگ کے عمیر صاحب کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ وعلیکم السلام، دونوں نے جواب دیا۔ عمیر صاحب نے ہمنا کے ماتھے پر پیار دیا اور ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ زونی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا زونی بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ آپ کل رات بھی کھانے پر نہیں آئیں، طبیعت تو ٹھیک ہے میری بیٹی کی؟ عمیر صاحب کے فکر مندی پر مسکرا دی۔ انہوں نے یہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کے سگے باپ نہیں ہیں۔ نہیں بابا، بس کام تھا اور بہت تھک گئی ہوں، اس لیے سو گئی، ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ عمیر نے بس اتنا کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ بلیک کلر کے ڈھیلے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے کالے بال، لال سجی ہوئی آنکھیں جو رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ شاہویر بکھرے ہوئے حلیے میں بھی بہت حسین لگ رہا تھا، دل دھڑکانے کی حد تک۔
ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی اس نے دعا بیگم اور المیر صاحب کو سلام کیا۔ السلام علیکم ماما بابا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا جی کدھر ہو آج کل؟ آپ کا دھیان کدھر ہے بیٹا جی کدھر ہے آج کل آپ کا دھیان؟ میں دیکھ رہا ہوں کل کالج میں بھی آپ کی شکایت ملی ہے، خیر تو ہے؟ اور یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ سوئی نہیں کیا رات کو؟ المیر صاحب نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جی بابا، ایگزامز ہونے والے ہیں تو بس اسی کی ٹینشن ہے اور کچھ نہیں۔ اوکے بیٹا، تیاری ٹھیک سے کرنا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ باہر دروازے کی بیل کی آواز آئی۔ دعا بیگم ان دونوں کو ناشتہ کرنے کا کہتی خود اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ المیر صاحب اور شاہویر بیٹھ کر باتوں میں لگ گئے۔ دعا بیگم کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی۔ موم! اندر آتے ہی پرجوش سی منت دعا بیگم کے گلے آ لگی اور ان کو گول گول گھمانے لگی۔ المیر اور شاہویر بھی منت کی آواز سنتے باہر لاؤنج میں آ گئے، جہاں دعا بیگم منت کے گلے لگے رو رہی تھیں۔ میری بچی، بتایا کیوں نہیں آنے کا؟ ڈرائیور آ جاتا لینے۔ موم، اگر بتا دیتی تو سرپرائز کیسے دیتی؟ المیر صاحب کو دیکھتے ہی منت ان کے گلے ملی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی میرا بچہ آپ کو بہت یاد کیا۔ شاہویر سے بھی ملنے کے بعد وہی باتوں میں مصروف تھے جب ایک آواز نے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ منو کی بچی، میں بھی ہوں یہاں، مرجان نے ناراض لہجے میں کہا۔ مرجان، میرا بچہ، میرا لال، تم بھی آئے ہو؟ دعا بیگم جلدی سے دروازے کی طرف گئیں اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اتنی دیر دعا بیگم مرجان کے گلے لگی روتی رہی تھیں۔ مرجان اور منت سب سے ملتے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ منت اور مرجان دونوں جڑواں تھے۔ اللہ پاک نے دعا اور المیر کو شاہویر کے بعد جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ منت اور مرجان شاہویر سے 2 سال چھوٹے تھے۔ گول گول بڑی آنکھیں، بھرے بھرے گال، گلابی ہونٹ، دودیا رنگت، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ بالکل معصوم گڑیا کی طرح، صرف دکھنے میں ہی معصوم لگتی تھیں، اصل میں چھوٹا پیک بڑا دھماکہ تھیں۔ بقول مرجان کے 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی جسم اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ دیکھنے والا دوبارہ ضرور دیکھتا تھا۔ خوبصورتی میں شاہویر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا اس نے۔ منو یار، بھائی کب تک ناراض رہوگی؟ منو یار، بھائی سے کب تک ناراض رہوگی؟ تم سے پورے 2 منٹ بڑا ہوں۔ مرجان نے ہمیشہ والا لقمہ دیا۔ پتہ ہے، اب بس بھی کریں، کتنی بار کہا ہے؟ بھابھی کو کب لائیں گے؟ آپ تو مانتے ہی نہیں۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ اچھا، میری چڑیل بہت جلد لے آؤں گا، ٹالنے والے لہجے میں کہا گیا۔ باقی سب ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ المیر صاحب، میں کہہ رہی تھی، منت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دعا بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ سوچ رہی تھی اب مجھے سعدیہ سے بات کرنی چاہیے، رخصتی کر دیتے ہیں۔ مرجان باہر تو لاپرواہی ظاہر کر رہا تھا، پر اندر سے مانو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جیسی آپ کی مرضی بیگم، ہم تو آپ کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ المیر صاحب نے بھی اپنی رضامندی دی۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی بات کرتی ہوں ان سے۔ اتوار کا دن ہے، سب گھر میں ہوں گے۔ السلام علیکم، دونوں نے یک زباں کہا۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے یک زباں کہا۔ وعلیکم السلام، آگے سے بھی فوراً جواب آیا۔ کیا بات ہے، میری دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، عمر صاحب نے کہا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین، سعدیہ بیگم نے دل میں کہا۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، تبھی فون کی رنگ بجی۔ سعدیہ بیگم نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کون؟ وعلیکم السلام آپی، میں بات کر رہی ہوں دعا۔ انہیں بہت خوشی ہوئی دعا کی آواز سن کے۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا، جسے سن کر سعدیہ بیگم بہت خوش ہوئیں۔ حال احوال پوچھنے کی تھوڑی دیر بعد کال بند کر کے واپس لاؤنج میں آئیں۔ کیا بات ہے، آج ہماری بیگم اتنی خوش نظر آ رہی ہے؟ بات ہی خوشی کی ہے عمیر، آپ کو پتہ ہے آج شام کو المیر بھائی اور دعا آنا چاہتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہتی
دعا آنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں ضروری کوئی۔ تو آپ نے کیا کہا بیگم صاحبہ؟ عمیر: میں تو شام کو آنے کا کہا ہے، ساتھ میں دعوت کا بھی بول دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، رات کو ملاقات ہوتی ہے، میں ابھی ضروری کام کر کے آتا ہوں، المیر صاحب کہتے وہاں سے نکل گئے۔ ہمنا بیگم بہت خوش تھیں، اس لیے پاس بیٹھی زنیشا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پائیں۔ زنیشا نماز کا کہتی اوپر روم میں چلی گئی، ہمنا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آج خاموشی کی جگہ شور تھا۔ سعدیہ بیگم ملازموں سے کہتی گھر کی صفائی کروا رہی تھیں، ساتھ ساتھ کچن میں دعوت کا انتظام بھی دیکھ رہی تھیں۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ سارا انتظام صفائی کروا کر اب سعدیہ بیگم خود تیار ہونے چلی گئیں۔ رات کے 7 بجے کے قریب دعا بیگم کی فیملی ان کے گھر میں موجود تھی۔ سعدیہ بیگم نے سلام کیا، سب کا اچھے سے استقبال کیا۔ سعدیہ بیگم نے ہمنا کو آواز لگائی، ہمنا نیچے آتی سب کو سلام کیا۔ صوفے پر سعدیہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ہلکے گرین رنگ کے کرتی، سفید ٹراؤزر اور ہلکے ہی گرین رنگ کے دوپٹہ، سر پر کیا ہوا چہرہ میک اپ سے پاک، بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ بار بار خود پر کسی کی مسلسل نظر سے خائف ہوتی نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو نظریں جھکانا بھول گئی۔ کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، گہری کالی آنکھیں، وہ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ مرجان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمنا کو لگا اس کا دل سینے سے باہر اچھل کر آ جائے گا۔ یہ بات کسی نے نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، پر منت نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ اس کے برعکس منت نے بھی گرے کلر کی میکسی زیب کی ہوئی تھی۔ شاہویر نے بھی گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بس آنکھوں کا کلر نیلا تھا جو فی الوقت کسی کی تلاش میں تھا۔ اپی زونی کہاں ہے؟ سعدیہ سے دعا بیگم نے پوچھا۔ شاہویر جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کچھ دن پہلے دیکھے خواب کی وجہ سے۔ دعا: بس کیا بتاؤں، اس کی طبیعت آج کل بہت خراب رہتی ہے، کمرے سے باہر بھی بہت کم آتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ویر کی دل کی دھڑکن زور سے دھڑکنے لگی۔ وہ بہانہ کر کے باہر چلا گیا۔ واجد بھی آیا ہوا ہے، المیر صاحب واجد کو دیکھ کے بولے، جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ آتے ہی سلام کیا۔ آج کالج کی چھٹی تھی تو زونی سے پڑھنے آیا، سعدیہ نے وضاحت دی۔ واجد زونی کا ماموزاد تھا۔ ویر نے اندر آتے ہوئے سعدیہ بیگم کی بات سنی اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ عمیر بھی آ چکا تھا۔ سب نے رات کا کھانا کھایا، سوائے زونی کے، سب موجود تھے۔ زونی نے سب کو سلام کیا، واپس روم میں چلی گئی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، رف سا حلیہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ویر بے چین ہو گیا، پر اس نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بہت دیر ہونے کی وجہ سے دعا کی فیملی آج رات ادھر ہی رکی تھی۔ صبح بات کرنے کا کہتے سب کمروں میں چلے گئے۔ اذان کی آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اذان کے بعد اٹھی، وضو کی غرض سے فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر آئی، سفید دوپٹے سے حجاب باندھ کر فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے باہر لانچ میں چل دی۔ شاہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ کیا لائی ہو نشو؟ میں تمہارے لیے گلاب کا پھول لائی ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ اس لیے تمہیں پتہ میں نے گملے منگوائے ہیں، دن کو ہم دونوں مل کر باہر لان میں لگائیں گے، اور پتہ ہے یہ ہماری دوستی کی مثال ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی دوستی اور میرے عشق کی مثال ہوگا۔ آخری بات اس نے دل میں کہی۔ نشو وہ اپنے باغ میں پھول دیکھ رہی تھی، اپنے نام کی پکار سن کر خیال کی دنیا سے باہر آئی۔ جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، جلدی سے اپنے باغی آنسو صاف کرتی مڑی۔ جیسے نظر ٹھہر گئی تھی، سفید قمیص شلوار، شانوں پر بلیک شال کی ہوئی، نیلی آنکھوں میں چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔
निशु एकदम होश में आती संजीदा सी इसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो क्या कहना है। निशु, कब तक ऐसे देख के निगाहें फेरेंगे, आप मुझसे गलती हुई। वो बोल ही रहा था जब जूनी को अपना सर दर्द से फटता महसूस हुआ। इसकी बात इग्नोर करते पास से गुजर गई। वो बस देखता रह गया। मैं आपको मना के रहूँगा निशु, मुझे आपसे इश्क था और रहेगा, ऐसे कैसे आपको छोड़ दूँगा। खुद से अहद करता वापस रूम में चला गया। सूरज निकलने वाला था, हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। सब लोग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। कमी थी तो बस इसकी, जो रात की तरह अभी भी गायब थी, जिसने सरदर्द का बोल के नाश्ते से मना कर दिया। शाहवीर जानता था जूनी बस इसकी वजह से सबके साथ नहीं बैठ रही। अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे जब अलमीर साहब बोले, उमैर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। इनकी बात पे सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। उमैर, मैं चाहता हूँ अब हमें हमारी बहू दे दो। निकाह को तो सालों गुजर चुके हैं। अभी मैं रुखसती चाहता हूँ। हमना की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मरजान भी लंदन से वापस आ चुका है। अब तो बस बिज़नेस भी संभालना शुरू कर दिया मेरे साथ। इनकी बात पे जान ने मुस्कुरा कर हमना को देखा। आज गुलाबी रंग के फ़्रॉक पहने हुई थी। हमना का मुंह शर्म से लाल हो गया, जो मरजान बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अलमीर ने सादिया बेगम को देखा, जिन्होंने बात समझते हुए हमना से पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है हमना? बस इतना कहना था। हमना सुर्ख होते चेहरे के साथ बिना जवाब दिए कमरे में भाग गई। इसकी तेज़ी को देखते हुए सब ने ज़ोरदार कहका लगाया। देखो अलमीर, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमना तुम्हारी अमानत है, जब तुम कहो रुखसती कर देंगे। ठीक है। हम साथ ही जूनी और वीर का निकाह भी चाहते हैं। दुआ ने सादिया बेगम को कहा। दुआ मैं जूनी से बात करके बताऊंगी। शाहवीर की तो मानो लॉटरी निकल आई थी। वीर बहुत खुश था जूनी के साथ का सोच के ही। मरजान हमना से 2 साल बड़ा था, जिसका निकाह बचपन में ही इसकी पसंद हमना से करवा दिया गया था। अब वो खुद ही रुखसती चाहता था। दुआ लोगों की फैमिली जा चुकी थी। सुबह ही रुखसती की तारीख फ़ोन पे बताने का कहते सोचने का वक्त मांगा था सादिया ने, ताकि हमना की रजामंदी भी जान सकें। उमैर साहब भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। जूनी तो सुबह से कमरे से ही नहीं बाहर आई थी। हमना शॉपिंग पर चली गई थी दोस्तों के साथ। सादिया एक हाथ में जूनी को उठाए कपड़े धो रही थी। वह मासूम सी जान जनवरी की ठंड का बिना असर लिए माँ के पास खेलने में मसरूफ़ थी। दिया, प्लीज़ मेरी बात सुनो। हम तो बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये शादी क्यों? उमैर, मैं कैसे इनकार कर दूँ? मुझे बचपन से जिसने पाला पढ़ाया लिखाया, ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांगा, मैं कैसे इनकार कर दूँ? तुम ही बताओ। मेरे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शफ़क़त चाचा ने ही मुझे संभाला। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बग़ैर। एक कोशिश की गई मुकाबिल को रोकने के लिए। कोई किसी के बग़ैर नहीं मरता। तुम भी जीना सीख जाओगे। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ओ बीबी, ख़यालों से बाहर आओ। ये काम कौन करेगा? हाँ, तेरी माँ आएगी कब्र से निकल कर। बसिया ताई की आवाज़ इसे होश की दुनिया में वापस लौटाई। काम करने लगी, साथ साथ आंसू साफ़ करती। वह बेचारी बिन माँ बाप की पली बड़ी लड़की किस्मत के हाथों मजबूर थी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।